گھر ہے نا, تو مجھے بتاؤ اللہ کا گھر جو ہے اس کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا غلاف جو ہے وہ برکت والا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایمانداری سے بتاؤ یار. خانے کعبے کا جو غلاف ہے تو کپڑا ہی نا, دھاگے کا بنا ہوا, ریشم کا بنا ہوا ہے نا, ہے تو کپڑا. ہم نے بھی کپڑے پہنے ہیں, ہمارے پاس یہ صحابے ہیں, بزرگوں کے سروں پہ صحابے ہیں, گھروں کے اندر بسترے کی چادر ہوتی ہے, کپڑا ہی ہے نا, ہر طرح کا کپڑا ہوتا ہے. لیکن وہ کپڑا جو ہے وہ خانے کعبے کے اوپر چڑھ گیا, غلاف بن گیا, اس کی برکت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ سوچو تو صحیح, اس کی برکت اتنی کیوں ہے؟ اس کا مقام فضیلت اتنی کیوں ہے؟ کیوں کہ اس کی نسبت خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ خانہ. یہ کپڑا میرے ہاتھ میں ہے, اگر اس کپڑے کو پاک کر کے اس کا غلاف سلائی کیا جائے قرآن مجید کا, تو یہ اس کی تنی جو لٹک رہی ہوتی ہے رسی نیچے, تو اب بتاؤ ہم اس کی تعظیم نہیں کرتے؟ اور بولو یار, تعظیم کرتے ہیں نا, اس کو بھی ہم چومتے ہیں. کیوں؟ کپڑا یہ بھی کپڑا ہے, اس کی تعظیم کیوں ہے؟ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سارے بولو, اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ. جس کی چیز اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ اعلیٰ, جو جس کی چیز اعلیٰ کے ساتھ ہو جائے وہ چیز بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتی ہے. جیسے وہ فارسی کا شعر ہے نا, وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل میں بتاتا. کسی نے مٹی سے پوچھا, اے مٹی تجھ میں یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو مٹی ہے, تجھ میں گلاب کی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ مٹی کہتی ہے میری نسبت گلاب کے ساتھ کی تھی. اگر مٹی کی نسبت گلاب کے ساتھ ہو جائے تو مٹی سے گلاب کی خوشبو آ جائے, تو مجھے بتاؤ اگر کسی عام بندے کی نسبت نبی کے ساتھ ہو جائے وہ اعلیٰ نہیں ہو جاتا؟ نبی پاک نے ایک کھجور کو پسند کیا. بلال حبشی غلام تھے نبی کے, مدینے کی منڈی کے اندر سب سے پیچھے والی دکان میں رہا کرتے تھے. میں اور یہ لالا جی ساتھ تھے, ایک مرتبہ اکرم صاحب ساتھ تھے, حاجی بابا سردار صاحب ساتھ تھے, مدینہ میں تھے. وہ مسجد بلال کی جانب ہم گئے, میں نے بتایا کہ یہاں سے منڈی شروع ہوئی, سب سے پیچھے والی دکان جہاں پہ گاہک بھی نہیں جاتے تھے, سودا لینے کے لیے لوگ نہیں جاتے تھے, سب سے پیچھے دکان, اور سب سے اس وقت کی, آج تو اعلیٰ ہے نا, اس وقت کی سب سے نکمی کھجور جسے لوگ اجوا کے نام سے جانتے ہیں. بلال حبشی اپنے گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے وہ نکمی سی کھجور لا کر رکھ لیتے. لوگ دکان پہ نہیں جاتے تھے, پسند نہیں کرتے تھے. میرے نبی کو کھجور پسند نہیں تھی بلکہ بلال پسند تھے. نبی پاک کو کھجور نہیں پسند تھی, بلال پسند تھے. بلال کی دکان پہ جاتے, کھجوریں کھاتے, تھوڑی لے آتے, اس کی قیمت دیتے, صحابہ کو تقسیم کرتے. کوئی بیمار آ جاتا, نبی پاک فرماتے یہ کھجور کھا لو. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تمہیں کوئی وبا نہیں پھیلے گی, تم پر کوئی بیماری نہیں آئے گی, تم پر کوئی شیطان حملہ نہیں کرے گا. مجھے بتاؤ یہ کھجور کا کمال نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال تھا. کس کا ہاتھ تھا؟ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. ہاتھ کا یہ کمال تھا, کھجور کا کمال نہیں ہے. کھجور کو کس نے پسند کیا؟ بولو یار, کھجور کو کس نے پسند کیا؟ نبی نے. اس کی نسبت کھجور کی کس کے ساتھ ہو گئی؟ بولو یار سارے, کھجور کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نبی کے ساتھ. بلال کی دکان کی کھجور نبی پسند کرے, وہ آج اجوا کھجور جو ہے وہ سب کھجوروں سے اعلیٰ بن جاتی ہے. مجھے بتاؤ اگر ایک نکما سا بندہ نبی کے ساتھ محبت کرے وہ اعلیٰ نہیں بن سکتا؟ آگے آ جائیں قرآن سے. وہ نبیوں کے رہتے یوسف علیہ السلام ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے, یہ بھی میری بات نہیں ہے, قرآن کے اندر یہ بات درج ہے. لوگوں نے آ کے یوسف کو بتایا کہ تیرا باپ ہے فلاں علاقے میں رہنے والا, وہ آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہے. یعنی بھائیوں نے بتایا تھا نا, وہ نبینا ہو چکا ہے آنکھوں سے, اس کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتارا, قمیض کو بھیجا. قمیض کس کی تھی؟ کپڑے کی. کپڑے کی تھی نا. قمیض کس کی تھی؟ کپڑے کی. کپڑا کس کے جسم کے ساتھ لگا تھا؟ سارے بولو, کپڑا کس کے جسم کے ساتھ لگا تھا؟ یوسف کے. یوسف کون ہے؟ اللہ کے نبی. کون ہے یوسف؟ یوسف کے جسم کو کپڑا لگے, وہ قمیض اتار کے باپ کے لیے بھیجی جائے. وہ باپ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا. آپ کے جو یوسف علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بھی اللہ کے نبی تھے. ان کی جانب قمیض گئی. قمیض کو کیا کیا؟ بیٹے کی قمیض باپ کی جانب گئی. آج کہتے ہیں لوگ چھوٹے ہیں جی, کوئی مسئلہ نہیں. ابو جہل بھی کہا کرتا تھا, ابو لہب بھی کہا کرتا تھا, محمد ہے تو ہمارا بھتیجا ہی نا. تو یہاں پر بھتیجا نہیں دیکھنا بلکہ مقام دیکھنا ہے, مقام دیکھنا ہے. یوسف نبی ہیں. یوسف کے جسم کو وہ قمیض لگی, قمیض اتار کے باپ کے لیے بھیجی گئی. باپ نے آنکھ کو لگایا, آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی.
تو قمیض کیا تھی؟ ڈاکٹر نہیں تھی قمیض، قمیض دوائی نہیں تھی، جڑی بوٹی نہیں تھی، آنکھ میں ڈالنے والے قطرے نہیں تھے، آنکھوں پہ لگانے والی وہ اینک نہیں تھی، بلکہ جسم پر پہننے والی وہ قمیض تھی۔ تو اس کی برکت سے اگر باپ کی آنکھوں میں روشنی آ سکتی ہے تو قمیض کیا تھی؟ دوائی نہیں تھی، کیا تھی؟ یہ تبرک تھی۔ کیا تھی؟ یہ تبرک ہے۔ اب میرے نبی کی